राम राम नाज़रीन, मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖਸ who are slaves, who are seeking independence from the Indian occupation. हराम के पिल्ले तू है कौन? That today is the time that they should, in the United Nations General Assembly, support Khalistan referendum. They should support the right to vote. They should support Sikhs' right to self-determination. क्या रे भिख मंगिया? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इंट्रो देख के आपको मज़ा तो आया होगा, मतलब कि बड़े मज़े की बात है दोस्तों कि एक खालिस्तानी आतंकवादी दूसरे एक भिखमंगे आतंकवादी से मदद मांग रहा है इस समय, क्योंकि इस समय आपको भी पता है दोस्तों कि कनाडा जो है घुटनों पे है और जो कनाडा के अंदर से ही लोग मतलब जो ट्रूडो है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ट्रूडो ने भारत के साथ में जो कनाडा के संबंध है वो बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं। अब जो पन्नू है शायद उसको अब मदद दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक आतंकवादी देश है और इस समय जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर पता नहीं काकर करके नाम है इसका, तो ये भी एक जिहादी टाइप का इंसान है। वो आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिस खबर पर या जिस टॉपिक पर इस वक्त मैं बात करने लगी हूँ वो बहुत अहम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सिर्फ ये एंगल नहीं है कि एक ट्वीट ऐसी सामने आ गई और उस बिना पर हम ये प्रोग्राम करें। नहीं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकलते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इससे पहले भी हम इस तरह की कई एक गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि हम पे कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि इस वक्त सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर एक्स यानी कि ट्विटर पर एक ऐसी ट्वीट वायरल हो रही है जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर काकड़ की ये ट्वीट है और इसमें उन्होंने कुछ इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया है कि तमाम हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत सी जगहों पर गुड मॉर्निंग होगी, कहीं पर गुड इवनिंग होगी, जो भी है। हुआ कुछ यूँ है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब की एक ट्वीट है जो कि है अभी की नहीं है, ये ताज़ा तरीन ट्वीट नहीं है, लेकिन ये ट्वीट इसमें इन्होंने कहा है कि वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परसुएटेड टू द एनलाइटेंड ट्रूथ ऑफ इस्लाम विल वेट फॉर ए मिलेनियम नो हरी। कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि तमाम हिंदूज इस्लाम कबूल करें और एनलाइटमेंट की तरफ आएँ, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है इस चीज़ की, आराम से जो है एक मिलेनियम भी काफ़ी है। बेशक इसको ये करके रहेंगे, हम ये करके रहेंगे, आप नहीं जानते एग्जैक्टली। अब ये ट्वीट जो है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदूज़ हैं उनको जो है वो एनलाइटन होना चाहिए, ट्रुथ की तरफ आना चाहिए, इस्लाम की सच्चाई की तरफ आना चाहिए और वो कन्वर्ट करना। देखिए, इसका साफ सा मतलब ये है कि तमाम हिंदुओं को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको मुसलमान करना चाहते हैं। अब अगर कोई आम आदमी ऐसी बात करता है तो हम तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी खबर इसलिए बन जाती है कि ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है। लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया कि ट्वीट अभी की नहीं है, बल्कि ये ट्वीट है 25/9/20 यानी कि 2020 की ट्वीट है और सितंबर 25, 2020 की ट्वीट है ये, तो अब से 3 साल पहले की। तो हम ये कहें अगर कि हो सकता है कि अब उनकी नेचर तब्दील हो गई हो और अब उनका माइंडसेट तब्दील हो गया हो। तो 3 साल के अंदर देखिए, जब इक़्तिदार में कोई होता है तो वो जो कह रहा होता है वो कुछ और होता है, इक़्तिदार से पहले कुछ और होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसी माइंडसेट की बिना पर वो इस वक्त इस कुर्सी पर बराजमान है। तो ये माइंडसेट जो है, ये मतलब देखें, एक इतना बड़ा अजीम काम अपने मज़हब की तरफ सबको लाना, ये जो ग़ज़वा हिंद का माइंडसेट है, ये होना, तो ये क्या ही बात है, ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी। तो इसमें पहले मैंने सोचा कि कहीं ये हमारे प्यारे ज़ैद हामिद साहब की ट्वीट तो नहीं है।
تو مجھے ایسا لگا, میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ یہ ان کی ہے, یہ نام اوپر, میں نے اس کو سرچ کیا کہ یہ غلط ہے, یہ فیک ہے, کیونکہ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ انڈین میڈیا کی طرف سے ابھیجیت آئی مترا جو ہیں انہوں نے کیونکہ اس کو ٹویٹ کیا, ری ٹویٹ, یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسکرین شاٹ سامنے آیا جب کاکڑ صاحب کا, تو اس کو پھر اچھا پھر اس کے بعد تو پھر چل سو چل آپ جانتے ہیں معاملہ, تو اس کو اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے انڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف. پرابلم یہ ہے کہ میں نے یہ سرچ کرنے کے لیے, یہی جاننے کے لیے کہ کیا یہ جھوٹ ہے, غلط ہے, تو جب دیکھا تو وہ ٹویٹ وہاں پر موجود ہے ان کے ٹویٹر پر. اب اگر یہ غلط ہے تو پھر ان کو فوری طور پر یہ چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ ڈینائی کریں, اس کو وہ کہیں کہ اس کو کریکٹ کریں کہ جو بھی یہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, انہوں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کہا. لیکن انہوں نے جو کہا ہے تو اس میں 2-3 اور بھی ان کی ٹویٹس نیچے سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اب ایک اور انہوں نے اس کے بعد ٹویٹ کی کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انڈو نہیں کر سکتی پاکستان کو. اوکے, اگر آپ اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں ویل اینڈ گڈ, مطلب یہ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, اور بینگ اے پرائم منسٹر, خیر اس وقت تو پرائم منسٹر نہیں تھے, آپ بالکل آپ دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہنا کہ آپ تمام جو ہندو ہیں ان کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام میں, تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ جو مدرسہ چھاپ مائنڈ سیٹ ہے یہ صرف مدرسوں میں پڑھنے والوں کا ہی نہیں ہے, یہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو آکسفورڈ یا ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہوں. یہ پرابلم یہی ہے ہمارے ملک پاکستان کی, پرابلم یہ ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ذہنیت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا ثواب کا کام کر دیا, ایسا کچھ کر دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جھنڈا لہرانا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. تو جب آپ غزوہ ہند کے نعرے لگا رہے ہوں گے اور جھنڈا لگانے کی بات کریں گے تو وہ کوئی صرف ایک عام لوگ نہیں ہیں, صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ماسز ہوں, نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ان کا تو ذہن ہی ایسا بنایا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایسے باہر کے اداروں سے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ اچھا کیا وزیر اعظم بننے کے بعد اس طرح کے نعرے لگانے سے ذرا ہوتا ہے نا کہ چلیں تھوڑا سا ذرا, لیکن وہ تو وزیر اعظم بننے سے پہلے ایسا کہہ رہے ہیں. تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے جو ہے پھر اس طریقے سے بن جایا کرتے ہیں. اچھا, اب اس کا ایک بڑا اہم پہلو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا مائنورٹیز پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ بڑی خوف زدہ کرنے والی ٹویٹ ہے مائنورٹیز کے لیے. گو کہ یہ پرانی ہے, 3 سال پرانی ہے, لیکن دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں جب ہم کرتے ہیں نا, تو آپ نے یہ جو بات کی نا, اس میں گو کہ آپ کا اشارہ انڈیا کی طرف ہے. آپ نے انڈیا کے ہندوؤں کی بات کی, وہاں کے لوگوں کی بات کی نا, جو ایک چلتی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ. لیکن اس کا اثر پاکستان میں موجود, آپ کے ملک میں موجود ہندوؤں پر بھی ہے, پڑ رہا ہے. جب ایک ایسی شخصیت کوئی ایسی بات کرتی ہے تو آپ سوچیں, وہ ایک کہاوت ہے کہ میرا خیال ہے شیخ سعدی کی کہاوت ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے, بلکہ ایک بادشاہ کا جو وزیر ہے, وہ لشکری کوئی بادشاہ کا کوئی لشکری ایک درخت سے ایک سیب اکھاڑتا ہے تو اس کے جو لشکری ہیں وہ تمام کا تمام درخت جو ہے وہ اکھاڑ لیں گے. یعنی اگر ایک بادشاہ سیب ایک اتار لیتا ہے یا اس کا جو ہے وہ کوئی سپہ سالار یا کوئی وہ اکھاڑ لیتا ہے, تو پھر اس کے جو نیچے کے تمام لوگ ہیں لشکری, وہ پورے کا پورا درخت اکھاڑ لیں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو درخت اکھاڑنے کی بات میں کر رہی ہوں, ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جب ٹویٹ سامنے آتی ہیں, اس طرح کا مائنڈ سیٹ ایسے حلقوں سے, ایسے سرکلز سے سامنے آتا ہے کہ جو کہ اتھارٹی لیول پر ہیں. مطلب اس سے بڑی اتھارٹی کیا ہوگی, اب ہے نا, چلیں وہ 3 سال پہلے کی ہے, لیکن مطلب آپ اندازہ کریں اس میں ایک اور پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ایسا جہادی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ بھی مطلب اوکے کچھ بھی بن سکتے ہیں. ایسے میں نے تو آپ کو کہا کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اسی بنا پر بن جاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہے نا مائنورٹیز کے لیے سوچیں نا کہ آپ کے ملک کے اندر رہنے والے جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا. جو ہندوز ہیں وہ ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا, وہ تو خوف زیادہ ہو جائیں گے. تو دوستو اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ پاکستان کا پی ایم ایک جہادی مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے, کیونکہ پاکستان کا اس سمے جو آرمی چیف ہے وہ خود ہی ایک جہادی ٹائپ کا آدمی ہے. اور دیکھو اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ کل شاید ہو سکتا ہے پاکستان کا پی ایم لال ٹوپی زید حامد بھی بن جائے, کیونکہ پاکستان کا حال جو ہے, اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہندو اسلام میں کنورٹ ہو جائیں, تو بھائی ہمیں اپنا جو حال ہے انڈیا کا حال پاکستان جیسا نہیں کروانا ہے. باقی دوستو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں, اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا, اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا. پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت.